معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات اس وقت فیضان شاہ برکات پہ فیس بک گروپ پہ لائیو دیکھ رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں۔ میں محمد ہارون رضا برکاتی آپ تمامی جو ممبران ہمارے اس لائیو کو دیکھ رہے ہیں سب کا استقبال کرتا ہوں۔ حضرات، پروگرام شروع کر رہا ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ حضرات، آپ سب تمامی حضرات جانتے ہیں کہ آج کا دن مغرب کے بعد آج کی جو شب ہونے والی ہے وہ لیلۃ القدر کی شب ہے۔ ماشاء اللہ، دیکھیے اس میں حضرت علامہ شاعر باکمال محمد فاروق برکاتی صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں، آپ کا استقبال ہے۔ آج ہی یہ گروپ شروع ہو رہا ہے اور مقصد و نیت یہ ہے کہ لوگوں تک کچھ دینی باتیں پہنچایا جائے۔ تو آج شب قدر کی فضائل سماعت کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ سب لوگ مل کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ آپ جہاں ہیں وہیں پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادن الجود والکرم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرواں عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، آخر سورت یعنی ہم نے اس قرآن شب قدر میں اتارا۔ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں قرآن اتارا۔ اس طرح اشارہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لکھنے والے فرشتوں کے پاس بھیجا، بس قرآن مجید کا جس قدر حصہ پورے سال میں بحکم الہی حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے، کتنا حصہ ہی شب قدر میں آسمانی دنیا پر نازل ہو جاتا تھا، اسی طرح دوسرے سال شب قدر میں اتنا نازل ہوتا تھا جیسا کہ اس سال حضرت جبریل کو لانا ہوتا، یہاں تک کہ تمام قرآن مجید لیلۃ القدر میں رمضان کے اندر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا۔ حضرت ابن عباس اور دوسرے مفسرین نے آیت ان انزلناہ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ مراد یہ ہے کہ ہم نے اس صورت اور پورے قرآن کے ساتھ جبریل کو لکھنے والے فرشتوں کے پاس شب قدر میں اتارا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تھوڑا 23 سال کی مدت میں مختلف دنوں، مختلف اوقات اور مختلف مہینوں میں نازل ہوتا رہا۔
ماشاء اللہ ہمارے محبوب ظہر صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، جڑ چکے ہیں اس میں۔ جلال دانش صاحب ماشاء اللہ آپ لوگوں کی دعائیں مل رہی ہے، سماعت کر رہے ہیں ماشاء اللہ۔ آمین آمین۔ جلال دانش صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، جتنے لوگ اس میں ہیں سب کو سلامت رکھیں۔ نازل قرآن شریف تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف دنوں اور مختلف اوقات میں نازل ہوتا رہا۔ لیلۃ القدر کے معنی ہیں عظیم رات یا فیصلہ والی رات۔ اس کو لیلۃ القدر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس رات میں آئندہ سال تک ہونے والے تمام واقعات مقدر کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حق تعالیٰ فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی اے محمد اگر اللہ آپ کو شب قدر کی اہمیت و عظمت نہ بتاتا تو آپ کو کیا معلوم ہوتا کہ شب قدر کیا ہے۔ قرآن مجید میں جس کا مقام پر بھی وما ادراک آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس چیز کی اطلاع دی ہے کہ اور جہاں وما یدرک آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی اطلاع نہیں دی، جیسے وما یدرک لعل الساعۃ تکون قریبا، جس نے تمہیں بتایا کہ قیامت ان قریب آنے والی ہے۔ چنانچہ قیامت ان قریب آنے والی ہے، چنانچہ قیامت کا وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف نہیں ہوا تھا۔ لیلۃ القدر سے مراد عظمت اور فیصلہ والی رات ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے یہ وہی رات ہے جس کے متعلق آیت ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ ان کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم نازل ہوئی۔ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، یعنی شب قدر میں عمل کرنا ان 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر ہے جن میں شب قدر نہ ہو۔ روایت ہے کہ صحابہ کرام کو جتنی خوشی خیر من الف الشہر سے ہوئی کسی چیز سے حاصل نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک روز سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے روبرو بنی اسرائیل کے 4 حضرات یعنی حضرت ایوب، حضرت زکریا اور حضرت حزقیل اور حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ارشاد کیا کہ انہوں نے اس برس تک اللہ تعالیٰ کی 80 برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ بنی اسرائیل کے 4 حضرات کے بارے میں جو مصطفیٰ جان رحمت نے ذکر فرمایا کہ انہوں نے 80 برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور کبھی لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام کو یہ سن کر تعجب ہوا۔ اسے ثنا میں جبریل علیہ السلام آ گئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور آپ کے صحابہ کو یہ سن کر تعجب ہوا کہ ان حضرات نے 80 برس عبادت کی اور ایک لمحہ کو نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ پر اس سے بہتر ارشاد نازل فرمایا ہے۔ بولیے سبحان اللہ، ہے نا۔ ہمارے جتنے بھی حضرات دیکھ رہے ہیں جناب ہمارے جلال دانش صاحب ماشاء اللہ بہت بہت استقبال ہے آپ کا، اور ایوب عالم صاحب آپ کا بھی بہت بہت استقبال ہے، اور بھی حضرات جو اس کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنی گروپوں میں شیئر کریں اور اس کو پھیلائیں کہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہیں آ کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
آئے 80 برس تک عبادت کی اور ایک لمحہ کو نافرمانی نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس پر 80 سے بہتر ارشاد نازل فرمایا۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے سورت ان انزلنا پڑھی اور کہا جس چیز پر آپ اور آپ کے صحابہ کو تعجب ہوا تھا یہ اس سے افضل ہے، یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے۔ تو گویا ہمیں اور آپ کو آج کی شب لیلۃ القدر کی شب ہے، تو اس رات میں جگ کر شب بیداری کر کے نفل نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی ذکر و اذکار میں راتوں کو گزاریں۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ جو آج اس لاک ڈاؤن کے حالات میں ہم تمام عالم اسلام کے مسلمانوں پر جو یہ مہینہ گزر رہا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج 26 روزے ہو گئے، اور لاک ڈاؤن کے حالات سے سارے لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ مسجدیں بالکل سنی پڑی ہیں، مسجدوں میں نمازیں نہیں ہو پا رہی ہیں، نہ تراویح کی نمازیں ہو رہی ہیں، سب لوگ گھروں میں ہی نمازیں 5 گانا اور نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، آج حضرت علامہ حافظ وقاری مولانا مفتی محمد رضا مصباحی استاد الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور انشاءاللہ آج رات کو فیضان شاہ برکات فیس بک لائیو پر تشریف لائیں گے اور وہ بیان کریں گے اس لاک ڈاؤن میں نماز عید اور نماز جمعہ الوداع کس طرح ہم لوگوں کو ادا کرنی ہے۔ تو آج رات کو آپ حضرات اس لائیو کو دیکھنا نہ بھولیں، لائیو کو ضرور دیکھیں اور اپنے اندر ایمانی روشنی پیدا کریں۔ تو میں بیان کر رہا تھا لیلۃ القدر کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان انزلنا جو صورت نازل ہوئی، جبریل لے کر آئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ 80 سال بنی اسرائیل کی امتی عبادت کرتی رہیں اور ان کا ثواب جتنا انہوں کو 80 سال میں ملا، امت محمدیہ ایک رات عبادت کر لے تو اس 80 سال عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، ہے نا۔ یحییٰ ابن تخی کا قول ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے 1000 مہینے تک ہتھیار بند رہا اور جسم سے ہتھیار الگ نہیں کیے۔ یہ بات حضور نے صحابہ کرام سے بیان فرمائی تو اس پر صحابہ کرام کو تعجب ہوا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت لیلۃ القدر خیر من الف شہر نازل فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے 1000 مہینوں سے تمہارے لیے ایک شب قدر افضل و برتر ہے۔ بعض صحابہ نے اس مجاہد کا نام شمعون بتایا ہے، کسی نے سمعون بھی کہا۔ تنزل الملائکۃ یعنی شب قدر میں غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام اترتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فرشتے اور جبریل امین، روح سے مراد یعنی جبریل اترتے رہتے ہیں۔ والروح یعنی حضرت جبریل علیہ السلام، جہاں سے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا الروح انسانی صورت پر ایک قوی حبس خلقت سے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، تو روح وہ فرشتہ ہے جو سب بستہ فرشتوں کے ساتھ قیامت کے دن تنہا کھڑے ہوگا۔
اکیلے صف میں کھڑا ہوگا۔ مقاتیل کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ فرشتہ تمام فرشتوں کے ساتھ قیامت کے دن تنہا کھڑا ہوگا، اکیلے صف میں کھڑا ہوگا۔ مقاتیل کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ فرشتہ تمام ملائکہ سے برتر یعنی اشرف الملائکہ ہے۔ دیگر علماء نے اس سلسلے میں کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے کہ اس کی صورت تو انسانی ہے لیکن جسم فرشتوں کے مانند ہے۔ وہ عرش کے پاس ہے۔ عاجم مخلوق میں سب سے افضل وہ صف بستہ فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اسی کے متعلق ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا صفا فیہا سب، یعنی شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ من کل امر من کل امر یعنی ہر بھلائی کے ساتھ ان فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر یعنی وہ رات سلامتی والی ہے، اس میں کوئی بیماری یا جادو ٹونے کا اثر کہانوں کی کہانت مؤثر نہیں طلوع فجر تک، مگر مطلع کا لام مذکور پڑھا جائے تو اس کے معنی ہوں گے مقام طلوع۔ سلام کے معنی بھی کہیں گے روئے زمین کے مسلمان پر ملائکہ کی طرف سے سلام ہوتا ہے، یعنی طلوع فجر تک فرشتے سلام سلام کہتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مفتی فیروز صاحب کا استقبال ہمارے جلال دانش صاحب کر رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ مفتی فیروز عالم صاحب، بہت بہت استقبال ہے آپ کا، ماشاء اللہ۔ آپ تشریف لائیں، اور بھی حضرات اس میں آئیں گے، دھیرے دھیرے بہت سارے حضرات آ رہے ہیں، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے نا۔ شب قدر کو رمضان شریف کے آخری عشرے میں تلاش کیا جائے۔ شب قدر کو رمضان شریف کے آخری عشرے میں یعنی 20 رمضان کے بعد تلاش کیا جائے، یعنی 20 تاریخ سے آخری تاریخ تک۔ ان تاریخوں میں زیادہ مشہور 27ویں شب ہے۔ امام مالک کے نزدیک کسی تاریخ کا تعین توق کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، آخر عشرہ کی سب راتیں برابر ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک 21ویں شب زیادہ قابل اعتماد ہے۔ ایک قول ہے کہ 29ویں شب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا یہی مسلک تھا، وہ اسی رات کو خیال فرماتی تھیں۔ حضرت ابو مرہ 29ویں شب کے قائل تھے۔ حضرت ابو ذر اور حضرت حسن نے فرمایا کہ یہ 25ویں شب ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ وہ جو 24ویں شب ہے۔ حضرت ابن عباس حضرت ابی ابن قاب نے فرمایا وہ 27ویں شب ہے۔ اس تعین پر ان کی دلیل یہ ہے کہ 27ویں شب زیادہ موقدہ ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کون سی شب ہے۔ امام حنبل نے بلا سند حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ صحابہ کرام اپنے اپنے خواب آخری عشرہ رمضان میں رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کرتے تھے۔ اس پر حضور نے فرمایا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں کے خواب 27ویں شب کے متعلق متواتر ہیں، اس لیے جو شخص شب قدر کی جستجو کرے وہ 27ویں رات کو کرے۔ یہ بھی مروی ہے کہ حضرت ابن عباس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں نے طاق عددوں پر
تو 7 سے زیادہ کسی طاق عدد کو لائق اعتماد نہیں پایا. 7 کی عدد. پھر جب 7 کے عدد پر غور کیا تو آسمان کو بھی 7، زمین کو بھی 7. آسمان 7 تھا، زمین 7 تھا. رات کو بھی 7، دریا بھی 7، صفا مروہ کے درمیان سعی بھی 7 بار ہیں، خانہ کعبہ کا طواف بھی 7 بار ہے. رمئی جمار بھی 7 ہے. انسان کی تخلیق بھی 7 اعضاء سے ہے. اس کے چہرے میں بھی 7 سوراخ ہیں. قرآن مجید میں حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں 7 ہیں. ماشاء اللہ. جلال رانی صاحب، اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. محبوب ظفر صاحب، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. محبوب ظفر صاحب یہ قطر میں ہیں ابھی، بہت اچھے خطیب ہیں ماشاء اللہ. ہمارے چترویدی صاحب ہیں اور نقیب بھی ہیں، حرفن مولا ہے ماشاء اللہ. حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں 7 ہیں قرآن شریف میں. سورۃ الحمد، سورہ فاتحہ کی آیت 7 ہیں. قرآن پاک کی قراتیں 7 ہیں. 7 طرح سے قرآن کریم کو پڑھ سکتے ہیں. نیز منزلیں بھی 7 ہیں. سجدے بھی 7 اعضاء سے ہوتا ہے. جہنم کے دروازے 7 ہیں. جہنم کے نام 7 اور اس کے درجے بھی 7 ہیں. اصحاب کہف 7 تھے. 7 دن کی مسلسل اور لگاتار آندھی سے قوم عاد ہلاک ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال جیل خانے میں رہے. بادشاہ مصر نے خواب میں جو گائیں دیکھی تھی وہ 7 تھیں. قحط کے بھی 7 سال تھے اور رضانی کے بھی 7 سال. 5 گانا نماز کے فرائض کی رکعتیں 17 ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ، جب حد سے فارغ ہو کر لوٹو تو 7 روزے رکھو. ماشاء اللہ. محبوب ظفر صاحب کا استقبال ماشاء اللہ. شاعر بکمال محمد فاروق برکاتی صاحب مکمل غور و فکر سے اس گروپ کو ڈیل کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اور آپ حضرات بھی زیادہ سے زیادہ اپنے احباب کو جوڑیں اور اس کو سماعت کریں. اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھیں اور دنیا میں جو یہ وبائیں پھیلی ہے اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر کے صدقے اس وباؤں کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل دور عطا فرما دے. نسبی عورتیں بھی 7 ہیں. حرام اور سسرالی عورتیں بھی 7. حرام ہیں گنا اگر کسی برتن میں منہ، حرام ہے کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے مواجب اس کو 7 بار پاک کرنے کا حکم ہے. جس میں پہلی مٹی سے ماجنا ہے. سورۃ القدر کے آغاز سے لفظ سلام تک حروف کی تعداد 27 ہے نا. سورۃ قدر کے آغاز سے لفظ سلام تک حروف کی تعداد 27 ہے. حضرت ایوب علیہ السلام اپنی آزمائش میں 7 سال مبتلا رہے. حضرت ام المؤمنین ہم مومنوں کی ماں عائشہ نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں 7 سال کی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا. یہ غنیۃ الطالبین کے اندر ہے. سردی کے آخری دن 7 ہیں. 3 دن شبات فاگن کے اور 4 دن آذر چیت کے.
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے شہداء 7 طرح کے ہیں. ایک راہ خدا میں جہاد میں مارا جانے والا، دوسرا طاعون سے مرنے والا، تیسرا سہل کے مریض میں مرنے والا، چوتھا ڈوب کر مر جانے والا، پانچواں جل کر مر جانے والا، چھٹا پیٹ کے مرض حائجہ سے مرنے والا، ساتواں وجہ حمل میں مرنے والی عورت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طول اس زمانے کے 7 گز کے برابر تھا اور آپ کے عصا کا طول بھی 7 گز تھا. جب یہ ثابت ہو گیا کہ اکثر چیزیں 7 ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سلام ہی حتی مطلع الفجر فرما کر بندوں کو آگاہ کر دیا کہ شب قدر 27ویں شب ہے، کہ اس میں 7 کا ہندسہ شامل ہے. اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شب قدر 27 تاریخ کو ہوتی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حضرات، تو آج کی رات شب قدر کی رات ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آج کی رات زیادہ سے زیادہ نیکی کریں اور زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھیں. نفل نماز ہمیں اور آپ کو شب قدر کی بھی پڑھنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سارے عالم سے اس وبا کو ختم کریں. جو مسجدیں سنی پڑی ہیں پھر وہ مسجد آباد ہو، لوگ اپنے گھروں میں قید ہے نکلے باہر، اور دین کی تبلیغ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوب عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. درود پاک ایک مرتبہ اور پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادن جدی والکرم مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، اللہ جل و جل کا ارشاد ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا. روح یعنی جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر اترتے ہیں شب قدر میں. ان میں جبریل سب فرشتوں کے سردار ہوتے ہیں. جبریل ہر اس شخص کو جو بیٹھا ہو، اور دوسرے فرشتے ہر اس شخص کو بھی جو سویا ہو سلام کرتے ہیں. حق سبحانہ تعالیٰ اپنے ہر اس بندے پر جو نماز میں کھڑا ہو اس طرح سے سلام بھیجتا ہے جس طرح جنت کے اندر مومن بندوں کو اللہ کا سلام پہنچانا ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سلام قول من رب الرحیم، مہربان رب کی طرف سے ان کو سلام ہوگا. اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ دنیا میں ان نیک بندوں پر سلام بھیجے جن کے لیے روز ازل ہی سے اللہ کی طرف سے بھلائی، رحمت اور سعادت مقرر ہو چکی ہے. جو فانی دنیا سے محبت نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ ہی سے لو لگائے ہیں اور اللہ ہی کی طرف توجہ اور سکون کے ساتھ رجوع ہو کر اپنی گناہوں پر نادم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اور آپ ہم سب مومنوں کے لیے دعا کریں. میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کی مغفرت فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی والدین کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائیں. شب قدر میں زمین کا کوئی چپا ایسا باقی نہیں رہتا جہاں کوئی فرشتہ حالت سجود یا قیام میں مصروف مومن مرد یا عورت کے لیے دعا نہ کرتا ہو. وہاں صرف عیسائیوں کے معبد گرجا، یہودی کی
ہیکل بت پرستوں کے مندر اور وہ مقامات جہاں غلاظت ڈالی جاتی ہیں اس سے مستثنا ہیں، فرشتے وہاں نہیں جاتے، ہے نا؟ یہودیوں کے عبادت گاہ میں، گرجا گھروں میں، مندروں میں جہاں غلاظت ڈالی جاتی ہیں اس سے مستثنا، فرشتے وہاں نہیں جاتے۔ رات بھر ملائکہ مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے دعا میں مصروف و مشغول رہتے ہیں۔ حضرت جبریل بھی ہر مومن مرد اور عورت کو سلام مصافحہ کرتے ہیں۔ وہ ہر مسلمان سے کہتے ہیں اگر تو عبادت میں مشغول ہو تو تجھ پر سلام ہے، اللہ تیری عبادت کو قبول کرے اور تیرے ساتھ بھلائی فرمائے۔ اگر تو گناہوں میں مبتلا ہو تو تجھ پر سلام ہو، اور اگر تو گناہوں میں مبتلا ہو اللہ تیری گناہوں کو معاف کرے۔ اگر تو سوتا ہے تو تجھ پر سلام ہو، اللہ تجھ سے راضی ہو۔ اگر تو قبر میں ہو تو تجھ پر سلام ہو اور تجھے راحت اور رحمت الہی میسر ہو۔ آیت میں من کل امر سلام کا یہی مطلب ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں فرشتے، ماشاء اللہ حضرت علامہ مولانا نسیم برکاتی صاحب کا استقبال ہے، بہت بہت ماشاء اللہ، آپ بہت جڑے ماشاء اللہ۔ فیضان شاہ برکات گروپ فیس بک پر آئیں، آپ کا استقبال ہے اور امید ہے کہ آپ اس کو شیئر بھی کریں گے اور ضرور کریں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں فرشتے اہل طاعت پر سلام بھیجتے ہیں، اہل عصیان پر نہیں۔ ان گنہگاروں میں کچھ تو وہ ہیں جو ظالم ہیں، ان کے لیے فرشتوں کے سلام سے کچھ حصہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حرام خور ہیں، رشتہ داریاں منقطع کرنے والے ہیں، چغل خور، یتیموں کا مال کھانے والے ہیں، تو ان لوگوں کے نصیبہ میں فرشتوں کا سلام نہیں ہے۔ بس گناہوں سے بڑھ کر اور کون سی مصیبت ہے کہ مبارک ماہ کے آغاز میں رحمت، درمیانی حصہ میں مغفرت، ماہ رمضان کے آغاز میں رحمت، درمیانی حصہ میں مغفرت اور آخری حصے میں جہنم سے آزادی کی نعمت موجود ہو، اور یوں ہی گزر جائے اور ملائکہ کے سلام سے محرومی نصیب ہو۔ اس محرومی اور بد نصیبی کی وجہ اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ تو رحمان سے دور رہ کر نافرمانوں میں شامل ہے، تو شیطان کی موافقت کرتا ہے اور ایسے خدا سے دور بھاگتا ہے جس کے قبضے قدرت میں برائی اور بھلائی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ گناہوں سے رہائی دلانے کا مہینہ، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو نبھانے کا مہینہ، ماشاء اللہ تعالیٰ کی طرف صدق دل سے رجوع ہونے کا مہینہ، تمام برائیوں سے توبہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر یہ مہینہ بھی تیرے دل کی درستگی نہ کر سکا اور تجھے اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہ رکھ سکا اور بدبختوں مجرموں سے دور نہ کر سکا، تو پھر تیرے دل پر کون سی چیز اثر کرے گی؟ تو مسلمانوں، میرے دوستو، جو لوگ اس ماہ مبارک میں، رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں رمضان کا روزہ نہیں رکھتے، نمازیں نہیں پڑھتے، شب قدر کو عبادت نہیں کرتے، ان سے گزارش ہے کہ اب کون سا ایسا دین آپ کے لیے آئے گا جس دین آپ اللہ کے طرف رجوع کرو گے؟ اب کون سا ایسا دین آپ کے نصیب میں، آپ کی قسمت میں آئے کہ آپ اس دین کو اللہ کی عبادت کرو گے؟ اس سے بہتر کوئی مہینہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی عبادت کرنے کا موسم نہیں آتا۔ اس لیے میں ان تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اگر رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھتے تو روزہ رکھیں۔ آپ حضرات شب قدر کی جو رات آنے والی ہے اس میں جاگ کر خوب عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کریں
اور صدق دل سے توبہ کریں، استغفار کریں، استغفار پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی توباؤں کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو اپنے خاص نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ تو حضرات، امید ہو سکتی ہے کہ اب کون سی خوبی اور اچھائی تیرے اندر باقی رہ گئی اور تیری جانب سے کون سی فلاح کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ذرا سوچ کون سی بدبختی ہے جو تجھ میں نہیں۔ اے عصیان میں مبتلا انسان، تو جس حال میں مبتلا ہے اس سے خبردار ہو جا، غفلت اور نیند سے بیدار ہو جا۔ جس مصیبت میں گرفتار ہے اسے دیکھ، باقی مہینے کو، ماہ مبارک کے بقیہ دنوں کو غنیمت جان کر توبہ کر اور امانت کی طرف متوجہ ہو۔ اطاعت و استغفار کے ساتھ اپنے منحوس نفس پر چیخ کر اور ہائے ہائے کر کے گروہ زاری کر بہت سے روزہ دار ایسے ہوں گے کہ آئندہ ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکیں گے۔ بہت سے عبادت گزار ایسے ہوں گے کہ پھر ان کو کبھی عبادت کا موقع نہیں ملے گا۔ عمل کرنے والوں کو عمل تمام کرنے کے بعد ہی اجرت دی جاتی ہے۔ بلا شبہ ہم سے عمل کا وقت رخصت ہو رہا ہے، اے کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ فلاں شخص کا روزہ یا فلاں شخص کی عبادت مقبول یا مردود ہو گئی، اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ کاش ہم کو یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ کون مقبول ہے، تاکہ ہم اس کو مبارکباد پیش کرتے، اور یہ معلوم ہو جاتا کہ روزہ دار مرد کو کون ہے، رائزہ دارگاہ مردوں کون ہیں کہ ہم اس کی تعزیت اور اس سے اظہار افسوس کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ شاعر با کمال حضرت اصغر امام آسوی کا استقبال ہے، آپ بھی تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ اظہار افسوس اور تعزیت کرتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزے دار ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے روزوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، یعنی ان کے روزے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں۔ بہت سے راتوں کو نماز پڑھنے والے جن کی نمازیں سوائے بیدار رہنے کے اور کسی شمار میں آئے گی ہی نہیں۔ اے رمضان المبارک کے مہینے تجھ پر سلام، اے ایمان کے مہینے تجھ پر سلام، نزول قرآن و تلاوت کے مہینے تجھ پر سلام، سلام ماہ انوار تجھ پر سلام، ماہ بخشش و مغفرت تجھ پر سلام، درجات جنت کے حصول اور دوزخ کے طبقات سے نجات کے مہینے تجھ پر سلام، اے عابدوں اور توبہ کرنے والوں کے مہینے تجھ پر سلام، اے اہل معرفت کے مہینے تجھ پر سلام، اے عارفوں کے مہینے تجھ پر سلام، اے امن و امان کے مہینے تجھ پر سلام۔ اے ماہ رمضان، تو گناہ گاروں کو گناہوں سے نجات دلانے اور پرہیزگاروں سے انس و محبت رکھنے والا تھا، تجھ پر سلام۔ سلام ہو ان قندیلیوں اور روشن چراغوں پر، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہے، سلام ہو ان آنکھوں، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہم کو بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہے، اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا ہے، اور جن کو تو نے اپنے رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب کو بلند فرمایا۔ اے لوگو، رمضان المبارک کا یہ مہینہ
अनकरीब ही हमसे अलविदा होने को है। तो मुसलमानों, जो वक्त मिल रहा है, कम अज़ कम अल्लाह को राज़ी करें, मुस्तफ़ा जाने रहमत पर दुरूद व सलाम भेजे और अपनी तौबा, अपनी गुनाहों से मग़फ़िरत तलब करे, अपनी गुनाहों से तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं करें। मौला ताला हम तमाम सुन्नी मुसलमान, सुन्नी सहीह अक़ीदा मुसलमानों को एक और नेक बनाए। हम सबको शब क़द्र में खूब इबादत करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इतनी देर मैंने जो बयान किया, गुफ्तगू करने की जसारत की, कुछ लग़ज़िशें हो गई हो मेरे बोलने में, तो मैं तमाम मुसलमानों, जो लोग हमें सुने हैं और देख रहे हैं, सबको हाजिर मानकर अल्लाह की बारगाह में सिद्क़ दिल से तौबा करता हूँ मैं अपनी तमाम गुनाहों से, और जो बोलने में ख़ता हो गई हो सबसे अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ले जंबी व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ख़ुसूसी ऐलान यह है कि आज लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग पर हज़रत अल्लामा हाफिज़ वक़ारी मुफ्ती मोहम्मद रज़ा मिसवाही दामत बरकातुहुल क़ुदसिया की गुफ्तगू आज रात को या कल इंशाअल्लाह फैज़ान शाह बरकात फेसबुक ग्रुप लाइव पर आप हजरात ज़रूर समाअत करें। और हमारे असगर इमाम आसवी साहब ने जदीद नया बज़्म शेर नेपाल ग्रुप बनाया है, तो जोड़ने के लिए उन्होंने अपना लिंक इस पेज पर भी भेजा है। तो आप हजरात से गुजारिश है कि उसमें भी जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा उस ग्रुपों को भी शेयर करें, इसको भी शेयर करें और ज़रूर सुनें। अल्लाह ताला तमाम बुज़ुर्गों के फैज़ान से हम सबको मुस्तफ़िज़ फ़रमाएँ। बिलख़ुसूस शाह बरकात हज़रत सरकार हुज़ूर शाह बरकतुल्लाह अच्छे मियाँ, सुथरे मियाँ, आले रसूल नूरी मियाँ, मेरे मुर्शिद हुज़ूर सैयदी सरकार आले रसूल हसनैन मियाँ नज़मी के फैज़ान से मुस्तफ़िज़ फ़रमाएँ और हम सब को हुज़ूर शेर नेपाल के फ़ैज़ो बरक़ात से मुस्तफ़िज़ फ़रमाएँ। और अल्लाह तबारक व तआला शेर नेपाल का फैज़ान हम तमाम मुसलमानों पे जारी व सारी रखें। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को समाअत करता हूँ। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, अर्शे हक़ है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। लाओ रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में निअमत रसूलुल्लाह की। माशा अल्लाह हमारे हज़रत अल्लामा हाफिज़ वक़ारी महबूब ज़ौहर साहब मिसवाही, माशा अल्लाह, और बहुत सारे अहबाब इसमें जुड़े हैं। उम्मीद है कि और भी हजरात जुड़ेंगे। फिर इंशाअल्लाह मौका मिला तो इस ग्रुप में आकर आप लोगों के बीच कुछ बोलने की सआदतें हासिल करूँगा। और आप तमामी हजरात से मुद्दवाना, मुखलिसाना, मुहब्बताना, आजिज़ाना गुजारिश है कि आप हजरात रोज़ा और नमाज़ों के बाद बिलखुसूसी दुआ करें कि अल्लाह ताला ये करोना वायरस जो आलम में पूरी दुनिया में इस वक्त फैल चुका है, अल्लाह ताला इस वबा को अपने ख़ास फ़ज़ल से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में दूर फरमा दें। अल्लाह ताला इस वायरस को अपने फ़ज़ल से लैलतुल क़द्र की तवस्सुल से ख़त्म कर दें और हम तमाम मुसलमानों को तंदुरुस्ती अता फ़रमाएँ। जो लोग हमारे मुसलमान भाई बीमार है, इस वायरस में मुब्तला है, तो अल्लाह ताला उनको इस वबा से निजात अता फ़रमाएँ, उनकी शिफाए कामला व आज़ला अता फ़रमाएँ। तो हज़रात, किसी आशिक़ रसूल ने
4 مصرے میں پڑھنے کی جسارت کرتا ہوں ترنم میں، پھر میں اپنے اس گفتگو سے رخصت ہو جاؤں گا۔ کسی شاعر نے لکھا تھا، خوشبو میری زبان لٹانا شروع کیا، لٹانا شروع کیا۔ محبوب ظفر صاحب، اصغر امام آصفی صاحب اور علامہ عبدالرحیم حنفی صاحب ماشاء اللہ، اور شاعر باکمال اندلیبی گلشن باغ رسالت حضرت علامہ مولانا فاروق برکاتی صاحب، مولانا نسیم برکاتی صاحب، آپ حضرات ضرور سماعت کریں۔ جلال دانش صاحب، بہت سارے احباب اس میں جڑے ہیں، جناب بھائی ایوب صاحب ماشاء اللہ، ہے نا، سماعت کریں۔ خوشبو میری زبان لٹانا شروع کیا، لٹانا شروع کیا، کہ نعت نبی جو میں نے سنانا شروع کیا، سنانا شروع کیا۔ اور حضرات ایک آخری شعر، جنت بھی مسکرا کے مجھے دیکھنے لگی، مجھے دیکھنے لگی، کہ جنت بھی مسکرا کے مجھے دیکھنے لگی، مجھے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ میں نے جو ماں کا پاؤں دبانا شروع کیا، دبانا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالی میرے بولنے میں جو خامی ہو گئی ہو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب لوگ مل کر کلمہ شریف پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔